اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم سامعین، ہجرت کے بعد جب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اذان دینے کا ذمہ سونپا۔ اسلام کی راہ میں بے پناہ اذیتیں سہنے والے صحابی حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر داستان حیات آپ کے سامنے ہم بیان فرمائیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر ایک مکمل سیریز بھی بنائی ہے۔ اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو پلے لسٹ میں آپ چلے جائیں، آپ کو وہاں پہ ہماری وہ پلے لسٹ مل جائے گی۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور پسند آئیں گی۔ امیہ انتہائی غصے کی حالت میں کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہا ہے۔ کبھی غصے میں زوردار مکہ اپنی ہتھیلی پر مارتا ہے اور کبھی پاس پڑی کرسی کو ٹھوکر مارتا ہے۔ اسے یہ سارا غصہ اپنے اس غلام پر آ رہا ہے جسے کچھ دیر پہلے اس نے اپنے پاس بلایا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری کہ غلام حاضر ہو گئے۔ اس کے بعد امیہ اور اس غلام کے درمیان کچھ گفتگو ان الفاظ میں ہوئی: امیہ، میں نے سنا ہے کہ تم نے کوئی معبود بنا لی ہے، اور سچ سچ بتاؤ کہ تم کس معبود کی عبادت کرتے ہو؟ غلام نے کہا: محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی۔ امیہ غصے سے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی پرستش کرنے کا تو یہ مطلب ہوا کہ تم مقدس لات و عزا کا دشمن ہو گیا ہے۔ سیدھی طرح راہ راست پر آ جاؤ ورنہ ذلت کے ساتھ مارے جاؤ۔ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ تم لات و حبل کے نام لیوا کے غلام ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی پرستش کرو۔ غلام جو توحید کا سچے دل سے شیدائی ہو چکا تھا، اس نے بے دھڑک امیہ کو جواب دیا: میرے جسم پر تو تمہارا زور چل سکتا ہے، لیکن میں اپنا دل اور اپنی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کے پاس گروی رکھ چکا ہوں۔ اب اللہ کی عبادت ہی میری زندگی کا مقصد ہے اور میری زندگی کا حیات بھی یہی، اور تمہارے خود سختہ معبودوں کو پوجنا میرے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر امیہ بن خلف غیظ و غصب سے دیوانہ ہو گیا۔ ایک غلام نے اسے بے دھڑک جواب دے دیا تھا۔ اس نے کڑک کر کہا: اچھا تو پھر اپنی بے دینی کا مزہ چکھ، دیکھوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تجھے کیسے بچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد امیہ نے، جو ایک مشرک تھا اور مخالفین اسلام میں سے ایک تھا، اپنی بات پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ امیہ غلام کو سخت اذیتیں دینے لگا، لیکن غلام بھی اسلام کا سچا شیدائی تھا۔ طرح طرح کی اذیتیں سہنے کے باوجود بھی امیہ سے اس کے دین اسلام کو دور نہ کر سکا۔ مکہ میں گرمی بڑی زور تھی۔ امیہ اپنے غلام کو دوپہر میں اس تانبے کی طرح گرم زمین پر لٹاتا اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تاکہ وہ کروٹ بھی نہ لے سکے۔ پھر کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے باز آ جاؤ، لیکن ان مظالم کے بعد بھی غلام کے منہ سے سوائے احد احد کے اور کچھ نہ نکلتا۔ امیہ مزید غضبناک ہو کر اذیتیں مزید بڑھا دیتا۔ ایک مرتبہ تو امیہ نے ظلم کی انتہا کر دی۔ پورا ایک دن اور پوری ایک رات غلام کو بھوکا پیاسا رکھا اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اس کے تڑپنے کا تماشا دیکھتا رہا، لیکن اس کی یہ کوشش بھی غلام کو حق سے نہ ہٹا سکی۔ آخر تھک ہار کر امیہ نے مکہ کے بدماش لڑکوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اس غلام کو اتنی اذیت دو، اتنی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خدا کا نام لینا چھوڑ دے۔ یہ جو لڑکے تھے، یہ امیہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اس بے بس غلام کو بری طرح مارتے پیٹتے، جسم سے کپڑے اتروا کر لوہے کی خود پہنا دیتے اور تیز دھوپ میں کھڑا کر دیتے، اور یہی نہیں بلکہ ان کے گلے میں رسیاں باندھ کر انہیں گلی میں گھسیٹتے، لیکن غلام کی زبان سے پھر بھی احد احد کے سوا کچھ نہ نکلتا۔ اسلام کی راہ میں یہ بے پناہ اذیتیں سہنے والے صحابی رسول حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو کہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر امیہ بن خلف کے مظالم بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ اسی دوران ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا امیہ سے: اے امیہ، اس بے کس اور مظلوم پر اتنے ظلم و ستم نہ کرو۔ اس نے کہا: اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہے، اگر تو اس پر احسان کرے تو یہ احسان آخرت میں تیرے کام آئے۔ اس پر امیہ نے نہایت حقارت سے کہا: میں تمہارے خیالی آخرت کے دن کو نہیں مانتا، جو میرے دل میں آئے گا میں وہی کروں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اس جواب سے نہایت افسردہ ہوئے، لیکن پھر بھی آپ نے اسے سمجھایا کہ اس مظلوم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا تیرے شایان نشان بھی نہیں۔ جس پر امیہ نے تنگ آ کر کہا: اے ابو قحافہ،
اگر تم اس کے اتنے ہی ہمدرد ہو تو اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بولو کیا لوگے؟ امیہ نے کہا اپنا غلام فسطاس رومی مجھے دے دو اور اسے لے جاؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً راضی ہو گئے، جبکہ امیہ کا خیال تھا کہ فسطاس ایک نہایت کارآمد غلام ہے جس کی قیمت زیادہ ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دینے سے انکار کر دے، مگر آپ فوراً راضی ہو گئے تو امیہ کو سخت مایوسی ہوئی اور اس نے ساتھ ہی 40 چاندی کی فرمائش بھی کی۔ اوقیہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بخوشی ادا کر دی اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشی خوشی آزاد کروا دیا اور دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور سارا معجزہ سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت خوشی اور فرمایا ابو بکر اس کار خیر میں مجھے بھی شریک کر دو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے خدا کی راہ میں آزاد کر چکا ہوں۔ یہ سن کر زبان رسالے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کلمہ رحمت جاری ہوئی۔ محترم سامعین، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے اس کے آگے ہم مزید بات نہیں کرتے، مختصراً یہ کہ آپ کی زندگی کے کچھ واقعات۔ آپ نے 28 سال غلامی میں گزارے۔ آپ سابقون الاولون کی مقدس جماعت میں شامل تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے ساتھ ہر وقت رہا کرتے تھے۔ غزوات شروع ہوئے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں بھی شریک رہا کرتے تھے، اور آپ کی آواز بڑی دل نشین تھی، اس لیے آپ کو خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان مبارک دینے کا معزز اعزاز بھی حاصل ہے۔ آپ جہاد فی سبیل اللہ میں ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی آپ نے بے تحاشا خدمات دین اسلام کی سر انجام دی۔ محترم سامعین، اگر آپ مزید اس کے بارے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہماری پلے لسٹ ضرور ملاحظہ کیجیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ حافظ۔